یہ کچھ حوالے تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں کہ سند کی اہمیت اسلام میں کیا ہے۔ اب کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو سند کو سرے سے ان کے نزدیک ان کی اہمیت نہیں ہے، مطلب وہ ایک فقہی مذہب کے پیروکار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب نے جو فرما دیا ہمارے نزدیک وہی دین اسلام ہے، اس لیے ان کے نزدیک تو سند کی اہمیت نہ رہی، اور ویسے بھی سند کو مانیں تو ان کے گلے پڑتی ہے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، اس میں جو احادیث ہیں صحیح سند کے ساتھ وہ ان کے خلاف پڑتی ہیں، لہٰذا وہ سند سے دور بھاگتے ہیں۔ انہوں نے شروع سے ہی سند کے ساتھ کوئی اتنا اہتمام نہیں کیا ہے، لیکن وہ اعتراف کرتے ہیں اس بات کا کہ ہمارا سند کے ساتھ اتنا لگاؤ اور شغف نہیں ہے، وہ اعتراف کرتے ہیں۔ جیسا کہ امام عینی حنفی جو 855 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، احناف کے بہت بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ فانظر الی ھذا التقصیر من ہؤلاء، ہمارے علماء کی یہ کوتاہی دیکھو ذرا کہ کیف سکتوا عن تحریر الحدیث الذی ذکرہ المصنف من غیر اصل، کہ صاحب ہدایہ نے ہماری جو معتبر کتاب ہے ہدایہ، اس میں ایک روایت کو بغیر سند کے نقل کیا گیا تھا، تو یہ جو شارحین ہدایہ ہیں ہمارے حنفی علماء، وہ بھی چپ کر کے گزر گئے ہیں، کوئی بات ہی نہیں کی، بتایا ہی نہیں کہ اس کی سند کہاں ہے اور کیسی ہے۔ کہتے ہیں کہ والخصم الذی یحتج لمذہبی بالاحادیث صحیحہ هل یرضی بهذا الحدیث الذی لیس له اصل، اہل الرائے کے مقابلے میں جو اہل الحدیث ہیں، محدثین کے نقش قدم پر چلنے والے، وہ تو صحیح سند والی احادیث سے استدلال کرتے ہیں، بھلا اس طرح بے سند جو روایتیں ہیں ہمارے بزرگوں نے پیش کر دی ہیں، وہ ان پر راضی ہوں گے؟ انہیں چاہیے تھا کہ ان کی سند پیش کرتے، تو ہمارے علماء نے بھی اس کی سند پیش نہیں کی ہے۔ یہ ان کی کتاب ہے البنایہ، جلد 5 صفحہ 372 ہے۔ دوسرا جو اعتراف ہے ملا علی قاری حنفی نے کیا ہے، 1014 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں لا عبرۃ بنقلہ ولا ببقیۃ شراح الہدایہ فانہم لیسوا من المحدثین ولا اسندوا الحدیث الی احد من المخرجین۔ موضوعات کبیر ان کی کتاب ہے، صفحہ 125 میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں ان کی نقل پر کوئی اعتبار نہیں، وہ ایک روایت کو نقل کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، تو کہتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محدثین نہیں ہیں، ان کے پاس سند نہیں ہے، وہ حدیث کو سند کے ساتھ ائمہ کی طرف منسوب ہی نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ تو گویا انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہمارے علماء سند کے حوالے سے بہت کوتاہی میں رہے ہیں، تو سند ان کے پاس نہیں، ان کے پاس اہتمام نہیں ہے سند کا۔ یہ تو ایک گروہ ہے جنہیں اعتراف ہے اس بات کا کہ وہ سند کے حوالے سے ڈھیلے ہیں، سند کے حوالے سے ان کا دامن مضبوط نہیں ہے۔ لیکن ایک دوسرا گروہ ہے، انجینئر صاحب لوگ انہیں جانتے ہوں گے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، ایک طرف وہ لوگ ہیں احناف جو اقرار کرتے ہیں کہ ہم سند میں بہت پیچھے ہیں، ٹھیک ہے، اعتراف کر لیا انہوں نے، لیکن انجینئر صاحب دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں بات کرتا ہوں، عنوان اپنے پمفلٹس کا رکھتے ہیں کہ صحیح الاسناد احادیث، اور پھر سرخیاں جماتے ہیں صحیح حدیث کا ترجمہ، اور صحیح حدیث، صحیح الاسناد احادیث جھوٹی ضعیف روایات سے پاک، اور اس طرح کی وہ اپنی سرخی لگاتے ہیں۔ یہ میرے پاس ان کا ایک پمفلٹ ہے جس کا نام ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، اور اس کے اوپر کیا لکھا ہے ذرا آپ غور کر کے پڑھیں۔ ہم انشاءاللہ اس کو یہ 4K کیمرے میں دکھا رہے ہیں، ویسے بھی انشاءاللہ اس کو ہم لگا دیں گے ویڈیو میں، انشاءاللہ ہم اس کی اسکرین شاٹس لگا دیں گے۔ لکھتے ہیں کہ فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے یہ پمفلٹ لکھا گیا ہے۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ اسی پمفلٹ میں جس میں بار بار صحیح الاسناد روایات کا نام لیا گیا اور بار بار ضعیف الاسناد روایات سے بچنے کا کہا گیا، اور خود ان کا جو پورا ایک لیکچر ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں انہوں نے کتنا زیادہ
اس بات پہ ایمفیسائز کیا ہے کہ ضعیف روایات بہت بڑا فتنہ ہے، ضعیف روایت سے بچنا چاہیے۔ ہم ضعیف روایات سے بچتے ہیں، لوگ ضعیف روایت پیش کرتے ہیں، اہل حدیث علماء ضعیف روایات پیش کرتے ہیں، تو ہم نہیں پیش کرتے۔ یہ دیکھیں ان کا ایک لیکچر ہے مسئلہ نمبر 191۔ یہ جو جتنے میں حوالے ابھی پڑھ کر سناؤں گا نا، یہ سارے کے سارے لنک ڈسکرپشن میں، اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے یوٹیوب پہ، اور اگر فیس بک پہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے تو انشاءاللہ یہ حوالے ساتھ ساتھ ویڈیو کے اندر ہی لگے ہوں گے۔ اب ان کا دعویٰ دیکھیں اور دوغلی پالیسی اگر آپ دیکھیں ان کی، کس قدر دوغلی پالیسی کے مرتکب ہیں۔ یہ صرف ایک پمفلٹ ہے اور اس میں سے ہم چند مثالیں پیش کریں گے آپ کے سامنے۔ ابھی ان کا جو موقف ہے ضعیف روایت کے بارے میں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ جو مسئلہ نمبر 191 ہے، اس کا جو مین ٹاپک ہے نا، اس میں 3 ٹاپک انہوں نے بیان کیے تھے مین۔ ان میں سے ایک ٹاپک یہ تھا کہ ضعیف الاسناد روایات اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کا مقدمہ میں نے پڑھایا ہے مسئلہ نمبر 36 میں، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ۔ اچھا جی، آگے چلیں۔ اسی ویڈیو میں کہتے ہیں کہ مجہول راوی کی روایت مردود ہوتی ہے، لاپتہ راویوں سے روایتیں محدثین کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ ہم کم از کم 6 روایات اسی پمفلٹ میں سے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ یہ جو واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اپنے بقول انہوں نے پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ضعیف الاسناد تاریخی روایات سے پاک ہے، اس میں کم از کم 6 حوالے آج ہی انشاءاللہ ہم تحفے کے طور پر پیش کریں گے، جن میں راوی مجہول ہیں، اور یہ کہتے ہیں مجہول راوی کی روایت مردود ہے، لاپتہ راویوں سے روایتیں محدثین کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ مبہم راوی کی روایت بھی اصول محدثین پر مردود ہے، یعنی وہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ مبہم ایسا راوی جس کا نام بھی نہ لیا گیا ہو، پتہ ہی نہ ہو کسی بندے سے روایت ہے، کسی شخص سے، کسی استاد سے روایت ہے جیسے۔ پھر کہتے ہیں کہ جب تک سند صحیح نہ ہو اس وقت تک ان وظائف پر اپنا ٹائم ضائع نہ کیا جائے، یعنی جو وظائف صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں ان پر اگر کوئی شخص وقت صرف کرے گا، پڑھے گا، تو وقت ضائع کرے گا۔ یعنی جو روایت ضعیف ہو اس کو بیان کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کے کوئی نتیجہ اخذ کرنا، یہ وقت کو ضائع کرنا ہے۔ ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ اتنی ضعیف روایات، درجنوں ضعیف روایات اسی ایک پمفلٹ میں موجود ہیں جس پہ انہوں نے وقت ضائع کیا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ مرسل روایت مردود ہوتی ہے۔ آگے کہتے ہیں ضعیف الاسناد روایات اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ واقعی فتنہ ہے، ہم بتائیں گے کہ کتنا فتنہ اس پمفلٹ میں موجود ہے جس کو صحیح کا ٹیگ لگایا گیا ہے۔ آگے کہتے ہیں ضعیف الاسناد روایتیں نہ تو حلال و حرام میں قبول کی جائیں گی، نہ ہی امر و نواہی میں، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں، نہ ہی الترغیب و ترہیب میں، یعنی کسی بھی معاملے میں ضعیف روایات پیش نہیں کی جا سکتی۔ آگے کہتے ہیں امام مسلم نے کہا کہ اس امت کا بیڑا غرق ہو جائے گا اگر یہ ضعیف الاسناد روایتیں اسی طرح کتابوں میں لکھ کے ان کا ذوف نہ بیان کیا گیا تو، یعنی پمفلٹ میں لکھ دیا ضعیف روایت کو اور اس کا اگر ذوف بیان نہیں کیا تو امت کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو انجینئر صاحب آپ اللہ سے ڈریں، کیوں امت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں؟ ہم آپ کو دکھائیں گے اسی ایک پمفلٹ میں کہ کتنی ضعیف روایات پیش کر کے آپ نے امت کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہتے ہیں آنے والے لوگ یہ کہیں گے جی حدیث تو حدیث ہوتی ہے، اصلی ہو یا جعلی، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جعلی۔ تو جو جعلی روایتیں آپ نے پیش کی ہیں وہ بھی ہم ابھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب آگے وہ کہتے ہیں کہ جو ضعیف روایتیں یہ بیان کیے بغیر کہ یہ روایتیں کمزور ہیں، جو شخص بیان کر رہا ہے بندہ دھوکہ دے رہا ہے مسلمانوں کو۔ جو روایت ضعیف ہو، اس کی سند ثابت نہ ہو، وہ لوگوں کے سامنے بغیر بتائے کہ یہ ضعیف ہے، کہتے ہیں جو شخص ایسا کرتا ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ تو انجینئر صاحب آپ نے جتنے دھوکے کیے ہیں نا اس پمفلٹ میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ صحیح حدیثیں اتنی زیادہ موجود ہیں، ضروری ہے کہ آپ نے قصے کہانیاں جس طرح آج کل کے واعظین سنا رہے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے رافضیوں کو خوش کرنے کے لیے انجینئر صاحب اللہ کا واسطہ ہے آج بھی آپ باز آ جائیں۔ آپ نے کتنی باتیں ایسی ہیں جو بالکل من گھڑت ہیں، جن کی سند ضعیف ہے، جن میں تدلیس ہے، جن میں مجہول راوی ہیں، تو
تو آپ نے کنہیں خوش کرنے کے لیے وہ روایتیں پیش کی ہیں؟ وہ رافضیوں کو ہی تقویت دیتی ہیں، میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اس سے آگے کہتے ہیں کہ امام مسلم نے کہا ہے ہم نے ضعیف روایات اور مجہول اسانید کے بارے میں جو کچھ بیان کر دیا، ہمارا نہیں خیال کہ ان کی معرفت کے بعد اب کوئی شخص انہیں روایت کرنے کی بھی کوشش کرے گا، جبکہ اسے پتہ چل گیا ہو کہ ان میں اتنی کمزوری اور ضعف پایا جاتا ہے۔ صرف وہی شخص ایسا کرے گا جو عوام کے سامنے بکثرت روایات پیش کرنا چاہتا ہو، تاکہ یہ کہا جائے کہ فلاں شخص نے کتنی روایتیں اپنی کتاب میں اکٹھی کر لی ہیں اور اس نے کتنی تعداد میں احادیث جمع کر لی ہیں، اور جو شخص ایسا کرے گا اور اس راستے پر چلے گا اسے علم کے بارے میں کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ ایسے شخص کو علم کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اسے جاہل قرار دینا ہی زیادہ مناسب ہے۔ یہ انہوں نے خود بیان کیا کہ امام مسلم کا یہ فتویٰ ہے کہ جو شخص ضعیف روایتیں صحیح روایتوں میں ملا کر بیان کرتا ہے، وہ صرف اس لیے بیان کرتا لوگ کہیں بڑی روایتیں جمع کی ہیں جی، بڑی حدیثیں جمع کی ہیں۔ یہ جو کہا ہے نا کہ 200 احادیث ہیں جی اس میں اہل سنت کی کتابوں میں سے، تو یہ امام مسلم کے بقول ہے جو شخص ایسا کرے گا اسے علم کا کچھ حصہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں انجینئر صاحب، آپ کا فتویٰ جو امام مسلم سے آپ نے نقل کیا تھا آپ پر ہی لگ رہا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کو علم نصیب ہو جائے، ہم آپ کے لیے بد دعا نہیں کرتے، آپ کا بھلا ہی چاہیں گے۔ تو کہتے ہیں ایسے شخص کو علم کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اسے جاہل قرار دینا ہی زیادہ مناسب ہے۔ تو درجنوں حوالے تو آج میں اس سے پیش کرنے والا ہوں نا، درجنوں حوالے، جس سے یہ ثابت ہوگا کہ انجینئر صاحب امام مسلم کے بقول جاہل ہیں۔ آگے لکھتے ہیں ضعیف الاسناد احادیث کے نقصانات اتنا زیادہ ہیں، ان روایتوں کی وجہ سے ہمارا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ کہتے ہیں ضعیف روایتوں کی وجہ سے ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ایسی ضعیف روایات ہماری مین سٹریم کی کتابوں میں آ گئی ہیں کہ اگر ہم صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کریں گے تو ہمیں اپنا ایمان خطرے میں ڈالنا پڑے گا۔ تو آپ نے اس میں کتنی روایتیں جو ضعیف الاسناد تھیں پیش کی اپنے اس پمفلٹ میں، اور اپنے بھی ایمان کو خطرے میں ڈالا اور لوگوں کے ایمان کو بھی خطرے میں ڈالا۔ ایک روایت جو مسند احمد میں 21,271 نمبر ہے، ضعیف روایت، ہم بھی اس کو ضعیف کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑی جعلی روایت ہے۔ اور جعلی ہونے کی وجہ کیا تھی؟ جعلی ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس میں حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کی تدلیس ہے، یعنی مدلس راوی کی جو بیان کردہ روایت ہے وہ جعلی ہوتی ہے انجینئر صاحب کے بقول۔ تو میں آج بتاؤں گا کہ اس پمفلٹ میں کتنی جعلی روایتیں ہیں، کم از کم 6 کے حوالے تو آج ہی دوں گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ مدلس کی آنے والی روایت سماع کی تصحیح کے بعد غیر ضعیف ہوگی۔ ہم آج آپ کو بتائیں گے انجینئر صاحب کہ کتنی ضعیف روایتیں آپ نے پیش کی ہیں اور امام مسلم کے مقدمے کو پڑھ کر بھی ان کی مخالفت کی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب اس طرح کی جعلی اور ضعیف الاسناد روایتیں ہماری مین سٹریم کی کتابوں حدیث کی کتابوں میں ہوں گی اور امام مسلم اسی ٹائم مقدمے میں لکھ رہے ہیں کہ ایسے علماء جاہل کہلانے کے حقدار ہیں جو ان روایتوں کا ضعف بیان کیے بغیر اپنی کتابوں میں نقل کرتے جا رہے ہیں، تو دوسری طرف سے بھی ایک کاؤنٹر نیریٹو کھڑا ہو جائے گا، وہ منکرین حدیث کے فتنے کی شکل میں۔ منکرین حدیث کا فتنہ ریونج ہے ضعیف روایتوں کا۔ تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ جو ضعیف روایتیں اس میں آپ نے پیش کی ہیں وہ انکار حدیث کے فتنے کو بھڑکانے کے لیے آپ نے پیش کی ہیں نا۔ بہرحال یہ جو ضعیف روایتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چند ایک یہ بطور نمونہ ہیں۔ انجینئر صاحب آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ساری کی ساری ضعیف روایتیں جو اس پمفلٹ میں تھیں، باقی سب کی بات نہیں ہے، آپ کی باقی تقریروں اور لیکچرز کی بھی بات نہیں ہے، صرف ایک پمفلٹ کی بات ہے، صرف ایک، اور اس میں سے بھی چند باتیں ہم نے نقل کی ہیں، لہٰذا آپ انہیں غور سے سنیے۔